میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ خبریں بتا دوں، اور یہ انفارمیشن میں نے مختلف ذرائع سے کنفرم کی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا تھا کہ جب وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے تو ان کے پاس خیبر پختونخوا میں اختیارات نہیں تھے، اختیارات بہت کم تھے، چند چیزیں وہ کر پاتے تھے، کچھ چیزیں وہ نہیں کر پاتے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے چیف سیکرٹری تبدیل کرنا ہو، ٹرانسفر پوسٹنگ ہو، یا بہت سارے معاملات ہوں، وہ علی امین گنڈا پور نہیں کر پا رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب سہیل آفریدی صاحب آئے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ کنٹرول ہو جائے گی بیوروکریسی، لیکن میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ ایک خبر دے رہا ہوں کہ بیوروکریسی کی ایک بڑی تعداد کو اور پولیس کے سینئر افسران کو اور بہت سارے اداروں کو وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صرف کوشش نہیں کر رہے، وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہیں۔ حتیٰ کہ اینٹی کرپشن کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزراء کے خلاف اس وقت مقدمات بنائے، یعنی اینٹی کرپشن کے کچھ لوگوں کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اینٹی کرپشن میں کچھ رد و بدل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مقدمات شاید بنائے بھی جائیں۔ سہیل آفریدی صاحب کے پاس بھی اس طرح سے اختیارات نہیں ہیں جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس نہیں تھے، اور حالات بہت پتلے ہیں، کیونکہ دیکھیں طاقت کا یہاں قانون چلتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سکہ چلتا ہے۔ ایک چھوٹا صوبہ ہے، پھر جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ غیر روایتی پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی خاندانی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، مڈل کلاس سے اٹھ کے ایک وزیر اعلیٰ بنا ہے، اور پورا نظام اس سے لڑنے میں لگا ہوا ہے۔ آفیسر جو ہیں وہ بات مانتے نہیں ہیں بہت سارے، یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ یا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورننس کے ماڈل کو فیل کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بڑی ان کی یہ کامیابی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، اور اپنے ویژن کے مطابق، اپنے منشور کے مطابق وہ اب بھی باقی صوبوں کی نسبت اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، روڑے اٹکائے جانے کے باوجود۔ یہ ان کی اپنی ایک پرسنل کیپیسٹی ہے، اور بڑی بات ہے اس ماحول میں کام کرنا۔ سہیل آفریدی صاحب نے آپریشن کو رکوانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں آپریشن ہو رہا ہے اس کو روکنے کی انہوں نے ساری کوششیں کی۔ سہیل آفریدی نے انہوں نے اسمبلی کے اندر بات کی، سڑکوں کے اوپر بات کی، عدالتوں میں کھڑے ہو کر بات کی، اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر بات کی، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جرگہ بلایا، اس کے اندر بات کی، جلسوں میں کھڑے ہو کر اس پہ بات کی، لیکن یہ سسٹم ٹس سے مس نہیں ہوا، بلکہ سسٹم نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے آپریشن کر کے رہنا ہے، اور اب وادی تیرا کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ اب جب کچھ اور نہیں ہے، دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ لڑائی تو کر نہیں سکتا نا، جنگ تو نہیں لڑ سکتا، وہ آواز ہی اٹھا سکتا ہے۔ ایک پولیٹیکل آدمی یہی کام کر سکتا ہے، عوام کو شعور دے سکتا ہے، ان کے پیچھے جا سکتا ہے، حقائق سامنے رکھ سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، تو وہ یہ کر رہا ہے، لگاتار کر رہا ہے سہیل آفریدی۔ اب سہیل آفریدی نے کچھ سٹیٹمنٹ دیے ہیں وادی تیرا جانے کے بعد، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اپنے ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا، اور یہ خطرہ مول لے کر وہ وادی تیرا میں متاثرین کے پاس پہنچے، اور جس طرح ان کو متاثرین مل رہے تھے سارا دن اور شام کو، وہ مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح ان کو بچے مل رہے تھے، بزرگ مل رہے تھے، ایک ایک گاڑی کے پاس جا کر وہ پوچھ رہے تھے، اور جو قطاریں لگی ہوئی تھی لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا، ان کی رجسٹریشن نہیں کی جا رہی تھی، سہیل آفریدی نے وہاں جا کر ایکشن لیا، اور کم سے کم لوگوں کی وہ جو لمبی لمبی قطاریں ہیں ان کے اندر ان کو ریلیف دلوایا۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ آپریشن کا اعلان کر کے عوام کو دکھ اور تکلیف میں جھونک کر بے سہارا چھوڑ دیا گیا۔ میں ان کا اصل چہرہ اپنی قوم کے سامنے بے نقاب کروں گا، میں آپ سے ہمیشہ سچ بولوں گا، آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے، متاثرہ عوام کا تحفظ اور عزت اب میری براہ راست ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ فوجی آپریشن بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے، جسے ہم پر بندوق اور بدماشی کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے۔ ناکام پالیسی پر سوال اٹھانے والوں کو کبھی دہشت گردوں کا حامی اور کبھی اسمگلروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جو سراسر ناانصافی ہے۔ ان پالیسیوں کی مخالفت کی وجہ سے انہیں اور ان کی قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ان کے سینے میں اپنے عوام کا درد ہے۔ یہ بات جو سہیل آفریدی صاحب نے اپنے لوگوں کے بارے میں وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ بات کی۔ پھر سہیل آفریدی نے مزید وہاں پہ کہا کہ تیرا کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے، بار بار ناکامی کے باوجود بند کمروں میں کیے گئے فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں، حالانکہ 22 بڑے اور 14,000 سے زائد چھوٹے آپریشنز کے بعد بھی امن کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے۔ تو کافی سہیل آفریدی نے آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو، باقی اسمبلیوں کو، سینیٹرز کو، ہر جگہ پہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو جواب دہ بنانا چاہیے کہ بتائیے کہ پچھلے جو آپریشنز ہیں ان کے نتیجے میں آپ نے کیا حاصل کیا،
اور اس آپریشن کے نتیجے میں کیا حاصل کریں گے، اہداف کیا ہے اور آپ نے حاصل کیا کیا، اور لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کیسے ہوگا۔ ناظرین، اسد عمر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ویسے غیر ضروری بیان ہے، ایسے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے، پہلے وہ کنٹروورسی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام سہیل آفریدی کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے نکلی ہے۔ یہ کراچی کی عوام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام سہیل آفریدی کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کے لیے نکلی ہے۔ تو سہیل آفریدی نے کب کہا کہ عوام اس کے لیے نکلی ہے؟ بلکہ سہیل آفریدی تو خود عمران خان کے لیے نکلا ہے اور عوام کے ساتھ نکلا ہے۔ یعنی یہ عجیب و غریب منطق ہے، عجیب و غریب چیز ہے، اس قسم کی کنٹروورسی پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے اس وقت؟ لیکن آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ ناظرین کراچی پہنچ گئے، محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور انہیں اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں، کوئی کہہ رہا ہے جی نواز شریف کا شکریہ ادا کریں، کوئی کہہ رہا ہے جی فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں، اور لیکن شکریہ تو عمران خان صاحب کا ادا کرنا چاہیے جنہوں نے انہیں نامزد کیا، اور ایک سینئر سیاستدان کو بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے ایک شخص کو انہوں نے کہا جی بناؤ اس کو اپوزیشن لیڈر، اور پھر وہ اپوزیشن لیڈر بنا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک فارمولا دیا، لیکن اپوزیشن لیڈر تو بنانا ان کا استحقاق ہے، اپوزیشن کا، وہ جس کو مرضی بنائے، اس میں تو حکومت کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ شرط صرف ایک ہے کہ وہ ایم این اے ہونا چاہیے، اور اگر صوبائی اسمبلی میں ہے تو ایم پی اے ہونا چاہیے، اور اگر سینٹ میں ہے تو سینیٹر ہونا چاہیے۔ تو محمود اچکزئی صاحب اس شرط پہ پورا اترتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے پہ بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بھئی یہ جو 4-5 مہینے ان کو نہیں بنایا، اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ کہ پچھلے 5 مہینے جب 27ویں آئینی ترمیم کر کے آئین کا گلا گھونٹ دیا گیا، اس وقت اپوزیشن لیڈر ہی تھا پاکستان میں، وہ ذمہ داری کس کے سر پہ جائے گی؟ آج کریڈٹ لینے کے لیے سارے آگے، بھئی پچھلے 5 مہینے ایک پاکستان کے اندر اپوزیشن لیڈر ہی نہیں تھا، وہ کریڈٹ بھی تو لینا آپ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں تھا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے ایک لائن آف ایکشن دیا، پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو۔ انہوں نے فارمولا دے دیا، انہوں نے کہا جی آئین کی بالادستی ہوگی، نمبر 2 قومی حکومت بنائیں اور 4 مہینوں میں نیا الیکشن کروائیں اور موجودہ مستعفی ہو جائیں جو اس وقت حکومت موجود ہے، پھر جو جیت جائے وہ زندہ باد۔ پھر انہوں نے کہا طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی، پھر ایک اچھا الیکشن کمیشن نیا الیکشن کروائے، پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکالی جائیں، قدرتی وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہوگا، لوگوں کی زبان اور کلچر کا احترام کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی ان نکات کے اوپر آپ متفق ہو جائیں، عمران خان سے دستخط میں کروا لوں گا، سادی سی بات ہے۔ اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر بیٹھ جائے، ذرا وہ تصویریں بن جائیں، ویڈیوز آ جائیں۔ ابھی دیکھیں نا نوٹیفیکیشن آیا تو پی ٹی آئی والے لائن میں کھڑے ہو کے نوٹیفیکیشن لے رہے ہیں ایاز صادق صاحب سے، ایک آدھا بندہ جا کے بھی لے سکتا تھا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، وہ جا کر لے کر لائن میں کھڑے ہو کر وہ اتنی بڑی اچیومنٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پاکستان کی جیتی ہوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کا تو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، اور آپ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینے میں آپ کو 5 مہینے لگے اور سارے لائن میں لگ کے ہنستے ہوئے جو ہے وہ آپ یہ عہدہ لے رہے ہیں، تو وہ نامناسب ہے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا۔ بہرحال اسی طرح کی تصویریں اس وقت حکومت کو چاہیے تاکہ ان تصویروں کے ذریعے سے وہ اپنی بالادستی اور اپنی حکومت کی لیجیٹمیسی وہ یہ ثابت کر سکے اور اپنی حکومت کا جواز فراہم کر سکے۔ ناظرین، بلوچستان میں جو خاران میں واقعہ ہوا اس کی تفصیلات کچھ اور بھی آئی، اب حکومتی ذرائع سے جو خبر آئی وہ یہ ہے کہ خاران میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے اور 12 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ یہ اب آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا جی 15 سے 20 شدت پسندوں نے خاران میں پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا تھا، نیشنل بینک اور حبیب بینک کی عمارتوں پر بھی حملہ کیا گیا، جس دوران انہوں نے بینکوں سے لاکھوں روپے کی ڈکیتی بھی کی، 34 لاکھ روپے لکھا انہوں نے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی ہے، 12 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے اور پولیس اسٹیشن میں لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ اچھا، یہ خبر اب آئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ پہلے جو خبر آئی تھی جہاں پہ پولیس کے ذرائع تھے اور مقامی ذرائع تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ قیدیوں کو بھی چھڑوا کے لے گئے ہیں، بینک شنک بھی لوٹ کر چلے گئے ہیں، اسلحہ بھی لے کر پولیس سے چلے گئے ہیں اور پولیس کا جو سامان ہے اس کو نقصان بھی پہنچایا۔ اب یہ دوسری خبر آئی ہے، اب یہ آپریشن اس کے بعد میں ہوا یا اسی آپریشن کا حصہ ہے، اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ واقعہ بڑا افسوسناک خاران بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ہوا ہے۔ اب بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہے نا وہ آئے منظر عام پہ اور ایک عجیب و غریب انہوں نے منطق دے دی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ ٹاور لگے ہیں، کس کے فنڈ سے اور کیوں لگے ہیں؟ یہ ٹولز ریاست کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جو انٹرنیٹ دور دراز کے علاقوں میں جا رہا ہے نا، سڑکوں پہ، پہاڑوں میں، چراگاہوں میں، یہ جو انٹرنیٹ دور دور تک جا رہا ہے یہ انٹرنیٹ
ریاست کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ ویسے دنیا کی شاید واحد حکومت ہے جس کو انٹرنیٹ سے پرابلم ہے۔ انٹرنیٹ جدید دنیا کا ایک ٹول ہے نا، اس سے کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اس سے رابطے جنم لیتے ہیں، اس سے لوگ ترقی کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں اس سے دہشت گردی آتی ہے۔ آپ انٹرنیٹ بند کر کے دہشت گردی روکیں گے؟ آپ کو بندوقوں کی اور سامان کی سمگلنگ روکنی چاہیے، آپ کو غیر قانونی گاڑیوں، غیر قانونی اسلحے کی سمگلنگ روکنی چاہیے، اس سے دہشت گردی رکے گی۔ آپ کو بارڈر کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، آپ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے، ہر ضلع کے اندر آپ کی ریٹ ہونی چاہیے۔ اب انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ جن علاقوں میں حکومت کا راج نہیں ہے وہاں پہ ہم انٹرنیٹ بھی نہیں جانے دیں گے۔ یہ بڑی عجیب منطق ہے۔ ریاست جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو آدمی اکیلا بھی ٹریول کر رہا ہے دور دراز علاقوں تک، تو جدید دنیا میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب چاہے اپنا فون نکالے اور رابطہ کر سکے۔ اس سے لوگ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ریاست کی کمزوری ہے جو اپنی ریٹ ثابت نہیں کر پا رہی بدقسمتی سے۔ اور بلوچستان میں، سندھ میں ویسے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اب بلاول کی تعریفیں کی ہیں ابصار عالم نے۔ ابصار عالم نے کہا کہ بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں انگریزی میں پریزنٹیشن دی۔ بھئی انگریزی اس کو آتی ہے، وہ انگریزی میں پریزنٹیشن دے دے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جہاں میں رہتا ہوں، یہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ہے۔ بلاول نے ساری عمر ولایت میں گزاری ہے تو اس کی انگریزی بہت اچھی ہے۔ انگریزی اور اردو کی بات نہ کریں، کامن سینس کی بات کریں۔ اور کیونکہ انگریزی میں اچھی پریزنٹیشن دی ہے تو جس میں انہوں نے اپنے صوبے میں کام اور چیلنجز بتائے ہیں، آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ کا طرز سیاست کمال تھا۔ عمران خان صاحب بھی وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، بینظیر بھٹو بھی۔ یہ بتائیں آپ کا لیڈر نواز شریف کہاں سے پڑھا ہوا ہے، ذرا وہ بھی پتا کروا لے۔ تو انگریزی کیونکہ ابصار عالم صاحب کو لگا کہ شاید انگریزی بولنے سے آدمی بہت پڑھا لکھا اور بڑا دانا اور دانشور ہو جاتا ہے، حالانکہ جاپان کے اندر بہترین پڑھے لکھے شاندار لوگ ہیں، انہیں انگریزی نہیں آتی، وہ اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، جرمنی آپ چلے جائیں، شاندار تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، کیا زبردست ترقی کر رہے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کو انگریزی نہیں آتی۔ تو یہ انگریزی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں تو آپ کو انگریزی آئے گی، انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ اب بلاول نے کیونکہ اپنا بچپن وہاں گزارا، اس کو اردو ٹھیک نہیں آتی، اس کو انگلش آتی ہے، تو یہ اب کوئی وجہ تو نہیں ہے۔ لیکن آپ ایجوکیشن کے اوپر آپ بات کریں، پڑھا لکھا ہے، تو ذرا بلاول کے سندھ کا حساب لگا لیتے ہیں نا۔ یہ حکومتی اکنامک سروے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی اور کی نہیں بتا رہا۔ حکومتی اکنامک سروے 2025 کے مطابق سندھ کے 69% سرکاری اسکول بجلی سے محروم ہیں، 43% میں ٹوائلٹ ہی نہیں ہے، 42% اسکولوں میں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، جبکہ 39% کی چار دیواری ہی مکمل نہیں ہے۔ سندھ میں 17 سالوں سے بلاول کی حکومت ہے، یہ وہاں پہ حکمران ہے۔ کیا بلاول اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیوں نہیں ہے سندھ میں؟ دیکھیں، اگر جواب لینا تو بلاول سے اس بات کا جواب مانگے نا۔ اگر اکیلا خود جا کے باہر زندگی گزاری اور آکسفورڈ میں پڑھ کے آ گیا تو اس سے قوم کو کیا فائدہ ہے؟ 17 سال سے وہاں پہ حکومت ہے اور اسکولوں کی حالت آپ دیکھ لیں۔ خیبر پختونخوا تعلیم میں آپ سے آگے جا رہا ہے، پنجاب کے اندر اسکولوں کو پرائیویٹائز کرتے جا رہے ہیں۔ ان کی پریورٹی نہیں ایجوکیشن، ان کو پتا ہے جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے اسے شعور آ جاتا ہے، وہ سوال پوچھتا ہے، سوال سے ان کو موت پڑتی ہے۔ تو یہ ناظرین ایک چیز تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دعویٰ کیا، ان کے بقول پاکستان تحریک انصاف سے رابطے ہو رہے ہیں۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ نے ایگزیکٹلی کہا وہی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، یہ امپورٹنٹ ہے چیز۔ رانا صاحب نے کہا محمود اچکزئی اور سینئر پی ٹی آئی رہنماؤں سے رابطہ رہتا ہے، لیکن گالم گلوچ اور کلٹ بریگیڈ کی وجہ سے نام ظاہر نہیں کرتے، یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یا اچکزئی صاحب بتاتے نہیں ہیں کہ ان کا رابطہ ہو رہا ہے، وہ رابطے میں رہتے ہیں۔ رانا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کیونکہ وہ لوگ ان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا والے، اور ان کی شامت آ جاتی ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں سے رابطہ رہتا ہے۔ دیکھیں، پولیٹیکل لوگوں کا رابطہ رہنا بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ بدترین سیاستدان یا چور ڈاکو سارے مل کر بھی اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی کردار میں واپس دھکیل دیتے ہیں نا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی۔ عمران خان نے نواز شریف کو موقع دیا تھا کہ وہ جمہوریت کو چن لے، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے نواز شریف نے جمہوریت کی بجائے عاصم منیر صاحب کو چن لیا، اور اب وہ وہی کر رہے ہیں، اپنے بینرز اور پوسٹرز کے اوپر بھی عاصم منیر صاحب کا فوٹو لگاتے ہیں۔ تو وہ جوتوں کے تسموں کے ساتھ لٹک گئے بیچارے، جوتے پالش کرنے میں لگ گئے، تو وہ رستہ انہوں نے خود چنا ہے۔ عمران خان نے پورا موقع دیا تھا جمہوریت کے لیے، اور یہ موقع ہمیشہ رہنا چاہیے۔ سیاستدان بات چیت ہی کرتے ہیں، بندوقیں نہیں چلاتے ہوتے۔ ہاں، اگر بات چیت اس بات پہ ہو جائے یا اس نتیجے پہ یہ کبھی بھی اپنی بات چیت کے بدلے میں پہنچ جائے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی کردار میں رکھنا ہے اور پاکستان کے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں
फैसला करेंगी कि पाकिस्तान कैसे चलेगा, मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता सिविलियन सुपरमेसी की तरफ ले जाएं, तो ये तो बड़ी कामयाबी हो जाएगी। ये होना चाहिए। राब्ते बुरी बात नहीं है, लेकिन बंदर बांट जो है वो ठीक नहीं है, लोगों को उससे तकलीफ होती है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शानदार किस्म का कंपैरिजन दिया है। ये कंपैरिजन मैं आपके सामने रखता हूं, और ये एक वीडियो उन्होंने जारी की है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें पहले पेज के ऊपर इन्होंने इमरान खान साहब और आसिम मुनीर साहब का फोटो दिखाया, 2022 और 2025 लिखा, फ्रॉम बूम टू बस्ट, यानी कहां ऊंचाई से नीचे गिरावट की तरफ ले गए पाकिस्तान को। आसिम मुनीर साहब ने वैसे जुलाई 2023 में कहा था कि एक आधे साल में पाकिस्तान को, मुस्तकबिल को, वो पता नहीं मईशत को कहां ले जाएंगे, लेकिन एक साल के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, और आज पाकिस्तान की मईशत तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है। 2.5 साल गुजर गए, उनके वादे को कुछ नहीं हो सका। अब ये जरा आदादो शुमार देखिए। जीडीपी इमरान खान साहब के दौर में 6.2% तक गया, आज 2025 में 3.3% तक, यानी लगभग 47% इसमें कमी आई है। इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट है वो है इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 15.1% तक थी, और आज -13.8% तक है, यानी 191.4% इसमें कमी आ गई है। इसके बाद जो अगला शोबा है वो कर्जे हैं। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो कर्जे थे वो 49.2 ट्रिलियन थे, और आज ये 76 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। यानी पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक जिस तरह पाकिस्तान ने कर्जे लिए थे, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इस हुकूमत ने कर्जे लिए हैं, और 55% ज्यादा कर्जे ले लिए। अच्छा जी, अब इसमें आ गया बेरोजगारी। बेरोजगारी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अब 5.26% थी, और आज बेरोजगारी 7.1% है, जो कि 35% बेरोजगारी में इजाफा है। फिर जनाब गुर्बत का रेट, यानी 17.1% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, आज 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 163.2% इजाफा हुआ गुर्बत में, यानी दुगने से भी ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान में हुई है। इसके बाद जनाब जो अगला उन्होंने डाटा जारी किया, ये तस्वीर आप साथ साथ देखते रहे, ये बता रहे हैं जी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी, जो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई है। सारी कंपनियों की उन्होंने लिस्ट दी हुई है, ये दर्जनों कंपनियां मल्टीनेशनल जो पाकिस्तान छोड़ के वापस अपने अपने मुल्कों में चली गई है। ये पहले पाकिस्तान में काम करती थी, अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मार्जिन नहीं रहा इनके लिए, तो ये चले गए। महंगाई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा 12% तक गई, 2024-25 में ये 30% तक भी पहुंच गई, इससे ऊपर भी गई थी। 150% तक का इन्होंने महंगाई में इजाफा किया है। सनती तरक्की, इंडस्ट्री जो है 7.20% की शरह से तरक्की कर रही थी, आज 4.7% की शरह है, यानी -34% इन्होंने कर दिया। ये हालात पाकिस्तान में आज 2025 के बाद। अब जनाब जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो बहुत बड़ी बड़ी सनतें होती हैं, 11.7% था इमरान खान साहब के दौर में, और -0.74% है ये, यानी 106.3% तक इसके अंदर कमी आ गई है। बेड़े गर्क कर दिया उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का। इसके बाद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जो पाकिस्तान टेक्सटाइल बाहर भेजता है, 19.3% था, आज 17.3% है, 10% से ज्यादा इसमें कमी आ चुकी है। सर्विसेज सेक्टर, ये जो अब खिदमात जो आपकी बाहर जाती है, उसमें पाकिस्तान 6.2% था, आज 2.9% है, इसमें भी -53% पाकिस्तान नीचे गया है। ज़राई शोबे में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ ये भी आप देख लें, 6.58% तक पाकिस्तान का ज़राई शोबा तरक्की कर रहा था, और पीडीएम के सरकार में ये पहुंच गया -13.4% तक, यानी 303.6% गिरावट आई है। 3 गुना से ज्यादा ज़राअत में पाकिस्तान को नुकसान हुआ इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत खत्म होने के बाद। ये बहुत सारा और डाटा भी है, यानी इसमें उन्होंने बताया कि गंदम की पैदावार पाकिस्तान में कम हुई, मकई की पैदावार पाकिस्तान में कम हुई, गन्ने की पैदावार पाकिस्तान में कम हुई, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दालों की पैदावार वो भी कम हुई। पाकिस्तान में जो एक्सचेंज रेट है, यानी डॉलर की जो कीमत है, वो 180 से 283 पे चली गई। पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की प्राइस है वो भी 75% उसमें इजाफा हो गया, डीजल की प्राइस में 83% उसके अंदर इजाफा हो गया। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी बढ़ी है, 971 बंदे मरे थे 2022 में, 4000 बंदे जो है वो मर गए 2025 के अंदर, ये दहशतगर्दी में मारे गए, शहीद हो गए, और 312% इन्होंने दहशतगर्दी के अंदर इजाफा कर दिया है। और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी ये सारी चीजें बताने के लिए जो मीडिया की आजादी थी
وہ پاکستان پہلے 145ویں نمبر پہ تھا، آج 158ویں نمبر پہ ہے 145 سے، تو اس میں بھی 13 درجے پاکستان میں گراوٹ آئی ہے، اور انوائرمنٹ پروٹیکشن میں پاکستان نیچے گیا ہے۔ پاکستان پہلے بہتر تھا، اب پاکستان کا اس میں بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے۔ اس کے ساتھ جو جو پاکستان کی بہتر چیزیں تھی ان کا ستیہ ہی ناس کیا، بہت ساری چیزیں تو اس میں شامل ہی نہیں کی۔ میں نے ڈیٹا چیک کی ہے، کافی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ایک چیز ناظرین میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں، اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ نام اناؤنس کر دیے ہیں غزہ کے اس بورڈ کے جو وہاں پہ امن قائم کرے گا اور وہاں تعمیر و ترقی کرے گا۔ اگر بندوں کے نام آپ دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ خود اس کے چیئرمین ہیں، مارکو روبیو وزیر خارجہ وہ بھی اس کے ممبر ہیں، ٹونی بلیئر سابق وزیر اعظم برطانیہ وہ بھی اس کے ممبر ہیں، جیرڈ کشنر یہ داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بھی ممبر ہیں، سٹیو وٹکوف یہ جناب خصوصی نمائندہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اجے بنگا یہ ورلڈ بینک کے صدر ہیں، مارک روون یہ 63 سالہ بزنس مین ہے امریکہ کے، اور رابرٹ گیبریل یہ بھی امریکی سیاستدان ہیں، تقاریر بھی لکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ تو یہ سارے لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بین الاقوامی استحکام فورس جو ہے اسٹیبلائزیشن فورس جس میں پاکستان اور انڈونیشیا کی فوجوں کو بھی جانا تھا اس کا سربراہ بنا دیا ایک امریکی جنرل جیسپر جیفرز، یعنی یہ بھی اب امریکہ کی کمانڈ کے اندر چلا گیا۔ اس کے اوپر تفصیلاً بعد میں بات کریں گے، ویسے اس میں ایک بھی عرب ممالک کا بندہ نہیں ہے، نہ کسی اور مسلم ملک کا بندہ ہے، یہ تو وہ بورڈ بنا ہے جو اسرائیل کو سب سے زیادہ پسند آ